پاک افغان تعلقات کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے. افغانستان جہاں پر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں، پاکستان کا امن وہاں سے خراب ہوا، بہت سی کارروائیوں کے اندر افغانستان کے لوگ انوالو ہوئے، اسٹیبلشڈ ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں یا مارے گئے، تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے افغان گورنمنٹ کو ان کی شناخت کروائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا عالمی جو وہاں پہ ہے، جو آج لیٹسٹ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے عالمی میڈیا کے تھرو، کہ اقوام متحدہ نے وہاں پر ایک جو رپورٹ تیار کی، اس کے مطابق تقریباً 5 لاکھ خطرناک امریکی ہتھیار وہ دہشت گردوں تک پہنچ چکے ہیں، سمگل ہوئے یا فروخت کر دیے گئے، جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے. اور یہ اسلحہ اب ڈیفینیٹلی دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سا ایسا اسلحہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر ہونے والی کارروائیوں میں بھی استعمال ہوا، جو بعد میں ڈیٹیکٹ ہوا اور افغان حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان نے احتجاج کیا. کلا صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان، ساتھ ان کے ہمراہ ایک وفد بھی ہے، جہاں پر وہ افغانستان کے عبوری وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، عبوری وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور بڑی توقعات وہ بستے ہیں کہ پاک افغان تعلقات کو بہتر بنانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور جو وہاں پہ امریکی اسلحہ موجود تھا جو مختلف دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکے، اس حوالے سے بات چیت ہوگی. اسی دوران ہم نے یہاں جو افغانستان کے شہری یہاں مقیم تھے ان کو یہاں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور دوبارہ وزیر مملکت برائے داخلہ نے 30 اپریل کی ٹائم لائن مقرر کی. انہوں نے کہا جی کہ کسی صورت یہاں پر یہ اب نہیں رہ سکتے. تو یہ جو دورہ ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کچھ کم کرنے میں اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہیں ختم کرنے کے اندر کوئی ہیلپ فل رہے گا؟ بڑا اس وقت مشکل میرا خیال ہے صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا دورہ کر رہے ہیں کابل کا. اس وقت جتنے ٹینس ریلیشن شپ ہیں، شاید پہلے اس طریقے کے نہیں تھے. دونوں ریزنز آپ خود بتا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے اپنی سوائل دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، جو کہ طالبان نے اس وقت وعدہ بھی کیا تھا، جو یہاں پہ دوحہ یا اگریمنٹ ہوا تھا امریکنز اور ہمارے ساتھ، کہ آپ اپنی سوائل جو ہے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اینڈ دے کمٹڈ اینڈ دے پرومسڈ. سو ایک تو وہ بڑا مسئلہ ہے جس پہ. دوسری بات اسلحے کی، ویپنز کی ہے. میرا یہ خیال ہے، اور ساتھ میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں. سو 3 بڑے انتہائی یہ سیریس ایشوز ہیں. میرا یہ خیال ہے جتنی بھی نیک ان کی انٹینشنز ہوں طالبان کی کابل میں، وہ تینوں پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. کامن سینس کی بات ہے. میں ایک ون بائی ون میں گو بائی اٹ. نمبر 1 یہ بات ہے کہ وہاں پر یہ جو سوائل کی بات ہے کہ ان کی یوز ہو رہی ٹی ٹی پی کو، مان لیا کہ اس افغان طالبان سپوزلی کہ ان کے سمپتھائزر نہیں ہیں، ان کو وہ ٹی ٹی پی کو وہ الاؤ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ٹی ٹی پی اور وہ ایک ہیں. ٹی ٹی پی تو کہہ سکتے بھائی صاحب آپ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، افغانستان کے لیے، ہم نے منع کیا آپ کو، آپ لڑے ان سے، امریکن فورسز سے یا نیٹو سے، ہم اپنے ملک میں لڑنا چاہ رہے ہیں. سو ذرا تھوڑی سی ڈیلیکیٹ لائن دیکھیں. دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کو چیزیں ایک ہیں کہ جناب ہم اپنا لیے لڑ رہے ہیں، اپنی خلافت کے لیے، آپ اپنے لیے لڑ رہے تھے، آپ ہمیں کیوں روک سکتے ہیں؟ ہاں طالبان اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں پھر اپنے ملک میں جا کے لڑیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے، وہ پھر وہ بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی صاحب آپ اپنے ملک میں لڑ رہے تھے، پاکستان نے آپ کو مطلب جو الزام لگتا تھا پاکستان سے بیٹھ کر لڑ رہے تھے، فیملیز آپ کی پاکستان میں تھیں طالبان کی. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ. نمبر 2، اگر طالبان ان کے خلاف آپریشن کرنا بھی چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف، ان کو خطرہ کیا ہے کہ یہ سارے ٹی ٹی پی جو ہے داعش کو جوائن کر لے گی. یہ سب سے بڑی تھریٹ ان کے لیے یہ ہے کہ داعش میں چلے جائیں گے، اور ہمارے خلاف یہ ٹی ٹی پی جو اس وقت ہمارے کنٹرول میں ہے یا ہمارے ساتھ کھڑی ہو، ہمیں کچھ نہیں کہتی، یہ جو اس کے ساتھ داعش کے ساتھ مل جائے گی اور ان کی طاقت بڑھ جائے گی، ان کو بیٹھے بیٹھے فائٹر مل جائیں گے ہمارے خلاف، ہماری حکومت ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں. سو وہ ان کو یہ خطرہ ہے، لہٰذا ٹی ٹی پی وہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. نمبر 1، ہم کچھ بھی کر لیں، خود ہم کچھ کر سکیں تو دیٹس اندر تھنگ. مجھے نہیں لگتا طالبان کچھ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 سر، ویپنز پہ. ویپنز آپ جو ہے وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب یہ ویپن جو ہے امریکنز کا ہے، آپ تو کوئی پاکستان تو نہیں چھوڑ گیا وہاں پہ، امریکن جانے ہم جانے، وی ول ڈیل ود دیم. اوکے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کو کیسے کنونس کریں گے بھائی صاحب کہ آپ جو اسلحہ جو ہے نا $7 ارب کا ہمیں دے دیں، ہمارے ذریعے شپمنٹ ہو جائے گی امریکہ کو. امریکہ نے اگر ان سے لینے ہیں وہ خود لے گا، اور ان کے پاس تھوڑے سے لیوریج بھی ہے، کیونکہ اس کا افغانستان کے جو فنڈز ہیں کچھ $1 بلین کو فریز کیے ہوئے، اگر میں غلط کہہ رہا. سو اگر وہ ڈیل مارتے ہیں کل کو ہم آپ کے، اور بھی ریسنٹلی وزٹ بھی ہوا ہے ڈائریکٹر سی اے کا افغانستان کا، اور انہوں کو چھوڑے بھی ہیں امریکن شہری بھی ایک دو جو ان کے پاس ہاسٹیج بھی چھوڑے ہیں. سو یہ دوسرا بھی ایشو نکل گیا ان کے ڈومین سے اسحاق ڈار صاحب کی کہ بھائی صاحب آپ کا تو لینا دینا کچھ نہیں ہے، اٹس بٹوین اس اینڈ امریکنز. یہ دونوں چیزیں. اب تیسری چیز جو رہ جائے گی وہ ہے ان کا افغان مہاجرین والا مسئلہ جو ہے. اس پہ تو ان کو شکایت ہے، ہمیں تو نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آ رہے ہیں ان کو سنبھالیں،
وہ کہیں گے نا کہ ہمارے پہ برڈن ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا، فلان چیزیں کر لی. سو مجھ سے اگر پوچھا، ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کوئی نیگیٹو کہ میں کوئی نیگیٹیوٹی کرنا چاہ رہا ہوں. ڈیفیسٹ کچھ کم ہو سکے گا. یہ تین ایشوز ہیں، تینوں پہ نہیں ہو رہا نا. میں جو آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں ان تینوں پہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے اپنے ان کا ٹرسٹ ون کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے وہاں پہ افغان مہاجرین کو رکھا ہوا تھا. اگر ان کو رکھ کے بھی ہماری سرزمین پہ حملے ہو رہے ہیں اس افغانستان سے، تو پھر مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوگا نا پھر ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کتنے نفعوں کا ثواب مل رہا ہے کہ ہم نے ان کو جہاں پہ ان کا 10-20 لاکھ بندہ بھی رکھا ہوا ہے. وہاں سے لوگ آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، آتے ہیں یہاں پہ ہمارے بندوں کے، ہمارے فوجیوں کو، سپاہیوں کو شہید کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ان کا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے ان کا کیا کرنا ہے ہاسپٹیلٹی کا. سو میرا یہ خیال ہے باقی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں وہ تو مطلب سی پی ایم ہوتے ہیں نا. کوئی سی پی ایم مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہو کنسنسس کا دونوں کے درمیان ان 3-4 ایشوز پہ، جس پہ ایک چھوٹا سا مشترکہ کو ڈکلریشن بھی آ جائے. ہاں جی آئے تھے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی تو یہ طے ہوا ہے. مطلب آئی ول بی سرپرائز کہ کوئی ایسا ڈکلریشن کامن ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ 2-3 چیزوں میں اتفاق ہو گیا. بالکل ٹھیک. لیکن افغان گورنمنٹ کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے پاکستان نے افغانستان کے امن کے لیے طویل قربانیاں دی، معاشی اور جانی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد وہی افغان شہری پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو افغان گورنمنٹ کو ایک نادر ان کے لیے بھی موقع ہے جب ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ کل افغانستان جا رہے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، اور ایٹ لیسٹ جو پاکستان کے ساتھ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے اس کو ختم کرنے کے اندر اپنا کردار ضرور ادا کریں.